بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلیہ وصحابک یا حبیب اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک۔ ابن ھشام نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ، جس کا ذکر غفرہ کے آزاد غلام عمر نے ابراہیم بن محمد بن علی بن ابی طالب کی روایت سے کیا ہے، یہ ہے۔ انہوں نے کہا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا بیان کرتے تو کہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت دراز قامت تھے، نہ بہت پستہ قد، میانہ قامت لوگوں میں تھے، اور نہ بہت گھونگھر والے بال والے تھے، اور نہ بہت موٹے اور نہ بہت دبلے پتلے، سفید رنگ میں سرخی جھلکتی ہوئی سرمگی آنکھیں، پپوٹوں کے کنارے دراز، بڑے بڑے جوڑ، بند شانوں کے درمیان کا حصہ بڑا، سینے سے ناف تک بالوں کی باریک لکیر، تمام جسم بالوں سے خالی، ہتھیلیاں اور تلوے پر گوشت، رفتار میں قدم مبارک زمین پر ٹکتے نہ تھے، یعنی تیز رفتار، گویا نشیب کی جانب چل رہے ہیں۔ جب کسی جانب توجہ فرماتے تو فوراً توجہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے۔ سخاوت میں سب سے زیادہ سخی، جرأت میں سب سے زیادہ قوی دل، گفتگو میں سب سے زیادہ سچے، وعدوں کو سب سے زیادہ پورے کرنے والے اور سب سے زیادہ نرم طبیعت والے، اور معاشرت میں سب سے زیادہ کریمانہ اخلاق۔ پہلے پہل جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا مرعوب ہو گیا، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میل ملاپ رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگا۔ آپ کی نعت کرنے والا کہتا ہے، میں نے آپ سا نہ آپ سے پہلے کسی کو دیکھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو۔ جب پیر میر علی شاہ صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے فیضیاب ہوں تو بے اختیار پکار ہیں، مکھ چند بدر شاہ شانی ہیں، متھل چمکدی لاٹ نورانی ہیں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں۔ اور جب یہ گناہگار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے فیضیاب ہو تو بے اختیار پکار اٹھے، جو حکم یا رسول اللہ، جو حکم یا رسول اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک اس گناہگار کے کندھے پر رکھیں تو دل میں لہریں رواں دواں ہو جائیں، دل میں لہریں رواں دواں ہو جائیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بدبخت ہے وہ انسان جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف حاصل نہ کر سکا۔ بدبخت ہے وہ انسان، بدبخت ہے وہ انسان۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہ لاہ و لعب ہے، یہ بس دکھاوا ہے، اور آخرت ہی ہماری منزل ہے۔ تو بس اپنی آخرت سنواریے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کریے۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔